الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال جل جلاله وعم نواله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، إلى أن قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم اللہ تعالی کی عظیم قدرت کا مظہر اور جناب محمد الرسول اللہ سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی عزت اور تکریم کا عظیم مظہر اور آپ کی سیرت طیبہ میں ہونے والا حقیقی واقعہ، حقیقی طور پہ پیش ہونے والا قصہ اسراء اور معراج کے بارے میں مختصر اس کے ایک پہلو پہ بات کریں گے، اور ایک پہلو سے مراد ہماری اس کا نظری پہلو ہے کہ اسے ہمیں کیا ماننا ہے، کیا جاننا ہے، کیا سمجھنا ہے۔ معراج اللہ کی طرف سے جناب محمد رسول اللہ کی اعزاز اور تکریم کا عظیم مظہر ہے، عظیم معجزہ ہے، اور رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں پیش ہونے والا وہ واقعہ ہے جس میں جناب رسول اللہ کی رسالت، نبوت اور آپ کی حقانیت کے بے شمار دلائل ہیں۔ یہ ہے معراج کا نظریاتی پہلو رہا۔ اس کے دوسرا پہلو اس کا کہ اس کے واقعات کیا ہیں، واقعاتی پہلو جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو انشاءاللہ مستقل ہم ایک مجلس میں بیان کریں گے۔ تو آئیں اور معراج کے اس نظریاتی پہلو پہ ہم بات شروع کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے کس قدر اہتمام سے اس عظیم الشان واقعے کو بیان کیا قرآن مجید میں۔ سورہ اسراء میں بھی اس کا ذکر ہے اور سورہ نجم میں بھی۔ اب آپ دیکھیں کہ جو امر اللہ تعالی کے کلام میں مذکور ہو، اس کا انکار، اس میں تعویل باطل، کسی اپنے دنیاوی مصلحت اور غرض کے لیے یا اپنی تحقیق حقہ کے لیے، کہ تحقیق کی کھجلی ہوتی ہے بعض لوگوں کو کہ وہ اپنے سے پہلے رسول اللہ تک جس واقعات کا ذکر حضرات صحابہ میں سے بیشتر ایک جماعت نے مستقل، ہم وہ بھی ذکر کریں گے، اس کو نقل کیا، وہ نقل ہوتا رہا۔ مفسرین، محدثین اس امت کے علمی وارثین میں سے کوئی
طبقہ ایسا نہیں جس نے اس معراج کو اور اس راہ کو اس کے نظریاتی پہلو اور واقعاتی پہلو کو بیان نہ کیا ہو۔ متواتر طور پہ یہ چیز نقل ہوتی رہی امت میں، اور اس میں سب سے پہلے اسے ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کا اس کے بندے کے ساتھ پیش ہونے والا واقعہ ہے، اور اس کو جس ذات نے اس کو ایجاد فرمایا، واقعہ فرمایا، جس کو پیدا فرمایا، جس ذات نے اس کو اپنی قدرت کا مظہر بنایا، وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے کاموں کو اپنی عقل سے جانچنا یہی الحاد ہے، یہی زندقہ ہے۔ اسی لیے امت کے سلف صالحین نے یہ بات کھل کے نقل کر دی کہ اس قصہ اسراء اور معراج کو جسمانی طور پہ نہ ماننا یہ الحاد اور زندقہ ہے۔ کھلے طور پہ یہ کیا ہے؟ الحاد ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے کاموں کو اپنی عقل سے جانچنا یہی جہالت ہے، کھلی جہالت۔ ہر قوم میں ایسے لوگ گزرے اور ہر دور میں ایسے لوگ گزرے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پہ جو واقعہ اسراء اور معراج کے اندر کچھ بھی گفتگو کریں۔ ابن کثیر کہتے ہیں فحدیث الاسراء اجمع علیہ المسلمون، اسراء کی بات یا حدیث یا اس قصے کا بیان وہ ہے اجمع علیہ المسلمون، جس پہ مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اب بولیے، صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، محدثین، مفسرین، کون رہ گیا؟ مرزا صاحب رہ گئے یا کوئی اور ان جیسا؟ پھر آگے دیکھیے، وَأَعْرَضَ عَنْهُ الزَّنَادِقَةُ وَالْمُلْحِدُونَ، اور اس قصہ معراج سے صرف ملحد لوگوں نے ہی اعراض کیا اور زندیق لوگوں نے، یعنی اس کو نہیں مانا کہ یہ واقعہ حقیقی ہے، یہ واقعہ جسمانی طور پہ ہے، یہ واقعہ اللہ کی قدرت سے ہوا ہے۔ اپنی عقل سے وہ لوگ ماپتے رہے اور انکار کرتے رہے۔ تو کہا انہوں نے، ابن کثیر نے، صرف ملحد اور زندیق لوگوں نے اس کو نہیں مانا۔ یہ بنیادی بات ہے جو میں واقعاتی پہلو سے پہلے آپ کے ذہنوں میں راسخ کرنا چاہتا ہوں۔ آج فتنوں کا دور ہے، نظریاتی باتوں پہ اہل الحاد حملہ کرتے ہیں، ہجوم کرتے ہیں۔ آپ کا بھی فرض ہے برادران اسلام کہ ان امور کو آپ جانیں، جانچیں، بیان کریں، اور ہمارے اہل علم و دعوت ان کو پبلک کو عام کریں ان میں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں اس قصے کا آغاز اللہ کیسے فرما رہے ہیں۔ ایک صورت میں قسم کھا رہے ہیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم کھا کے۔ دوسری صورت میں سبحان الذی، دیکھیں کلمہ تعجب، وہ ذات پاک ہے۔ ابھی قصہ نہیں شروع کیا، اس کے شروع میں ہی انسانوں کو، اپنے قرآن کے مخاطبوں کو، اپنے کلام کے ماننے والوں کو تیار کیا کہ وہ اس کو قبول کریں۔ کیا؟ کہ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے راتوں رات اپنے بندے کو، اب آپ دیکھیں دوسرا لفظ عبد ہی، عبد روح کو نہیں کہتے، عبد بندہ ہے جو جسم اور روح کا مجموعہ ہے، موٹی سی بات ہے۔ تو گویا اس کے بعد پیش آنے والا قصہ روح کے ساتھ پیش نہیں آیا،
بلکہ عبد کے ساتھ پیش آیا ہے جو روح اور جسم سے عبارت ہے۔ اور آپ دیکھیں کتنا مختصر وقت اور کتنا طویل سفر۔ یہ ہے بات جو انسانی عقلوں کو اگر ایمان کے زاویے سے سوچیں تو سمجھ آ جاتی ہے، اور اگر ایمان کے زاویے سے نہ سوچیں تو سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ کی ذات کی صفات کو، اس کے کاموں کو ایمان کے زاویے سے جانچا جاتا ہے۔ جو تمہاری عقل میں آ گیا وہ اللہ ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں الذی اسریٰ بعبدہ۔ اب سبحانہ کا لفظ، عبد کا لفظ، آگے چلیے، لیلاً، اب آپ دیکھیں کہ رات کے کچھ حصہ ہے اور سفر کیا ہے؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے جو سبھی کو پتہ ہے مکے میں ہے، الی المسجد الاقصی، کہاں تک؟ مسجد اقصی تک۔ اقصی کا معنی دور والی مسجد، وہ کہاں ہے؟ بیت المقدس میں۔ وہی مسجد اقصی جس پہ آج یہود ظلم کر رہے ہیں اور وہاں کے رہنے والوں کو چین سے نہیں رہنے دیتے۔ وہ مسرا ہے، یعنی معراج اور اسراء کی جگہ ہے، اور جہاں تک کا زمینی سفر جناب رسول اللہ نے کیا۔ تو کس قدر مسلم امت کی غیرت اور حمیت کو چیلنج ہے آج۔ میرے برادران اسلام، امت کے ذمہ داران، امت کے اہل علم، امت کے عوام، سمجھیے اس بات کو۔ اب آپ دیکھیں سفر ہے رات کا، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ آگے فرمایا الذی بارکنا حولہ۔ کون سی مسجد اقصی؟ کہاں پہ ہے؟ وہ جس کے ارد گرد کو ہم نے برکات عطا کی۔ اب آپ دیکھیں کہ جس جگہ پہ مسجد اقصی ہے بیت المقدس میں، اس کے ارد گرد حضرات انبیاء مدفون ہیں۔ وہ انبیاء علیہم السلام ان کی سرزمین رہی جہاں اللہ کے نبی آتے رہے، دعوت دیتے رہے، توحید و رسالت بیان کرتے رہے، اور اس کے ماحول ہی میں عیسیٰ ابن مریم اتریں گے۔ یہ بھی یاد رکھیں، مسجد اقصی کا ماحول کیا ہے؟ یہ بابرکت علاقہ جس میں روحانی برکات کا ذکر ہم نے کر دیا، اور اب ظاہری برکات بھی دیکھیں، وہاں کے باغات، انہار، چشمے، پانی، اور ایسی برکات کہ جو آپ انسانی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اس دنیا میں۔ دیکھ لیں آپ، ہیں یا نہیں؟ تو اللہ نے کیسے نقشہ کھینچا، اور یہ سب کچھ قصہ اسراء اور معراج کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ یہ مضمون لا رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ پہلے اس کے کہ ہم اس قصے پہ کچھ بات کریں واقعاتی، یہ چیز آپ کو سمجھنی ہے کہ یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے اجلال ہے، اکرام ہے، تعظیم ہے، تعزیر ہے، تعزیز ہے، نصرت ہے اپنے نبی کی، دلائل ہے نبوت کے، جیسے کہ آگے ہم واقعات میں بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمینی سیر کا بھی ذکر فرمایا، اور دوسرے موقع پہ آسمانی سیر کا بھی ذکر فرمایا۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا قسم کھا کے، اب یہاں پہ سبحانہ کے ساتھ بات کی، وہاں پہ قسم کے ساتھ بات کی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ مجنون نہیں اور نہ ہی انہیں کو غلطی لگی۔ حضرت ام ہانی
کا مشورہ دیکھیں. جب رسول اللہ اس سفر سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے قصہ میرے ساتھ پیش آیا ہے. تو وہ فرمانے لگی کہ میں مشورہ دیتی ہوں آپ کو کہ اس قصے کو آپ لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں. پہلے ہی لوگ آپ کی تکذیب کرنے والے اور مکہ کے آیان اور سردار آپ کے مخالف ہیں. اور اللہ کی احسان یہ دیکھیں، اس تعلیم کو اللہ کب لائے ہمارے نبی کریم کی زندگی میں؟ جب طائف کے اندر زمین والوں نے اللہ کے اس نبی کی جس قدر چاہتے تھے اذیت پہنچا دینے، تو آسمان والے نے ان کی سربلندی، ان کے علو اور تعظیم کا فیصلہ اس قصہ معراج سے کیا. اب آپ نظریاتی پہلو تک ہی رہیں. جب ام ہانی نے یہ کہا تو کیا اللہ کے نبی نے اس بات کو چھپا لیا؟ نہیں. اب آپ دیکھیں قرآن کی ایک تیسری آیت پہ غور کریں جس میں ہم مفصل کلام کریں گے، لیکن اس کے ایک کلمے کو یاد رکھیں. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے اس قصہ معراج کو جو ہم نے آپ کو دکھایا، زمینوں کے بابرکت ماحول کو، اور گفتگو کرائی آپ کی، اور پھر آسمانوں کی، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، یہ آزمائش تھی اہل ایمان کے ایمان و تصدیق کی اور اہل شک کے شک، گمراہی اور کفر کی. تو اگر یہ قصہ حقیقی اور جسمانی طور پہ نہ ہوتا تو اللہ کیوں فرماتے کہ اس قصے کو ہم نے آزمائش کا ذریعہ بنایا؟ اہل ایمان کے ایمان کی اس سے آزمائش کی اور اہل کفر و تکذیب کی تکذیب کی، جو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب آپ دیکھیں دونوں گروہ کو دیکھیں. ابو جہل کا گروہ دیکھیں کہ وہ اس قصے کو کیسے اپنی ہنسی مذاق کا ذریعہ بناتے ہیں اور لوگوں میں پھیلاتے ہیں. لو جی، پہلے یہ آسمان کی وحیوں کی باتیں کرتے تھے، ابھی تو خود آسمان پہ جانے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ اشاعت کی. اور دوسرا گروہ اہل ایمان و تصدیق کا دیکھیں جس کے مدر حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ. وہ انہیں جا کے کہتے ہیں کہ سن لے تیرے ساتھی نے آج یہ کہا. تو انہوں نے وہی کہا جو رب نے کہا تھا، ما ضل صاحبکم، کہ اگر میرے ساتھی نے کہا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. تو اسی لیے مکذبین کے گروہ کا انجام بھی آپ سنیں گے، اور اس صدیق اکبر کا انعام بھی یہ کہ اسی وجہ سے آپ کو صدیق کہا گیا. تو یہ چند بنیادی باتیں آج ہم نے اس لیے رکھی ہیں کہ جب بھی آپ اسراء و معراج کی بات کریں تو ان دو پہلوؤں کو سامنے رکھیں. ایک اس کا نظری پہلو کہ اس کو ہم نے کیا ماننا ہے، کیسے ماننا ہے، کیا سمجھنا ہے، اور دوسرا واقعاتی پہلو. تو آج کی مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی مجلس میں اگلی باتوں پہ ہم بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.